حضرت ماشاءاللہ انہوں نے وہ نقطہ آپ کو سنا یوم عرفہ کا، بڑا اہم نقطہ ہے. اب میں کیا کہوں کہ ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ بہت سے ناظرین اس کو شاید نہیں جانتے، ان کے ذہن میں ہے. تو آپ تھوڑا سا آپ کا نقطہ آپ ہی کے زبانی لوگ سن لیں یوم عرفہ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں ایسی ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ یوم عرفہ کو روزہ، صوم یوم عرفہ، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پہ تو یہی ایک فضا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، جی جی اور ہمارے ملکوں میں بھی یہاں بھی 9 ذی الحجہ کو جی رکھیں. اب یہاں جب سے یہ عید کا اختلاف ہونے لگا کہ بھی عید آج ہے کہ کل ہے، جی جی چنانچہ اس سے کیا ہوا کہ وہ یوم عرفہ کے روزے کی حقیقت ہی ختم ہو گئی. اب 9 ذی الحجہ جیسے اس دفعہ منگل کے دن بنا، یہاں پہ ٹیوزڈے کو 9 ذی الحجہ بنا، ان کی نظر میں جو بدھ کو عید کر رہے تھے، جی جی اب وہ منگل کو روزہ رکھ رہے ہیں 9 ذی الحجہ کا، جبکہ حاجی و عرفات کے اندر جو وہ تو منڈے کو تھا، منڈے کو جی بالکل لہٰذا منڈے کو تھا. تو اب یہ ٹیوزڈے کو جب روزہ رکھ رہے ہیں تو حاجی وہاں سے رخصت ہو چکا ہے، بالکل. وہاں تو حاجی ہے نہیں. تو یوم عرفہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ صوم یوم عرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. صوم یوم عرفہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب حاجی عرفات میں موجود ہے تو آپ اپنے اپنے مقامات میں اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن حاجی بھی روزہ رکھتا ہے. اس معنی میں کہ یہ لکھا ہے مسئلہ کہ حاجی کو اگر جب وہ عام طور پہ عملی طور پہ روزہ رکھتا نہیں، لیکن حاجی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کو ضعف نہ ہو، کمزوری نہ ہو، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اگر رکھے گا تو اس کے لیے مستحب ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا امت کی آسانی کے لیے، کیونکہ حج کی جو مشقت ہے اور عرفات کی جو گرمی ہے، وہاں پہ روزہ رکھنا تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، لہذا عملاً آپ نے روزہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا. اور اس لیے جو عام طور پہ یہ کہا گیا کہ اس وقت حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ وہ اتنا قوی ہو کہ وہ اگر رکھے گا روزہ تو دعاؤں میں، مناجات میں، اور جو ہے وہاں پر عرفات کی جو ہے عبادات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، تو اس کو رکھنا مستحب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے کہ جب حاجی عرفات کے اندر موجود ہے، اس وقت جب وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے، تو اس وقت غیر حاجی جو اپنے مقامات پر ہے تو وہ روزہ رکھیں. تو ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس روزے کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روزہ اگلے سال، 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور وہ ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے. یہ فضیلت یہ ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لہٰذا عید آپ لوکل مون سیٹنگ کی وجہ سے بھلے وینسڈے کو کریں، لیکن آپ روزہ منڈے کو رکھیں کہ جس وقت حاجی عرفات میں موجود ہے. تو جو فضیلت کی اصل وجہ ہے وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ ٹیوزڈے کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا یہاں پر خاص طور پہ ٹیوزڈے کو تو 95% عید کر رہے ہیں. اس دن آپ عرفے کا اگر روزہ رکھیں گے تو عید کے دن کے اندر روزہ رکھنا لازم آئے گا، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان، انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں بھی علماء کرام سے میری درخواست یہی ہے کہ وہ حضرات بھی یہی کریں کہ امت سے یہ کہیں کہ روزہ وہ عرفے کے دن کا حساب کر کے رکھیں، یعنی وہ روزہ منڈے کا رکھیں، بھلے عید جو ہے وہ بدھ کو کریں اپنی لوکل مون سیٹنگ کی وجہ سے. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی جو بات ہے وہ اصل میں وہاں مکہ کی 9 ذی الحجہ کی بات ہے. یہ کتابوں میں جو ہوگا وہ 9 ذی الحجہ مکہ کی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا ذکر نہیں کیا. آپ نے تو صوم یوم عرفہ بولا کہ یوم عرفہ کا روزہ، آپ نے 9 ذی الحجہ نہیں بولا، اس لیے کہ جن تاریخوں کے ساتھ آپ کو بولنا تھا آپ نے وہاں تاریخیں بیان کی ہیں. چنانچہ 10 محرم کو روزہ تو آپ نے عاشورہ کا روزہ بولا، 10 محرم کا کہا. ایام 20 کے روزے میں 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کا آپ نے کہا ایام 20 کے روزے. اس طرح جب وہ 15 شعبان یعنی شبرات کا روزہ تو نصف شعبان یعنی 15 شعبان کا روزہ آپ نے کہا. تو وہاں آپ نے تاریخوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں آپ نے 9 ذی الحجہ نہیں بولا کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں جانے ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ شروع سے ہی عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھ رہے ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے. پہلا حج جو 9 ہجری کو ہوا، اور جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حاج بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کہ حج جو ہے وہ امت کو کروائے. خود اس سال نہیں گئے، آپ 10 ہجری کو گئے. تو اس سے پہلے جو 8 سال گزرے مدینہ میں آپ کے، آپ جو عید الاضحیٰ عید الفطر کرتے رہے. تو عید الاضحیٰ جب بھی کر رہے تھے تو آپ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کر رہے تھے، 9 ذی الحجہ آتی تھی، آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو.
تو 9 ذی الحجہ کے ساتھ اس کے آگے تعلق ہوتا تو آپ پہلے سے روزے رکھتے، لیکن آپ نے نہیں رکھے. لیکن جب 9 ہجری کو حج کا تصور سامنے آیا تو اب یوم عرفہ کا تصور ملا، تو یوم عرفہ کے ساتھ آپ نے مماثلت کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کو روزہ رکھو گے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہوگا. یہ بات میں نے عرض کی تھی، جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ جو اہل علم سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا، اور مجھے بہت سی کالز آئیں، ای میلز آئیں، جیسے ان جے سسٹر نے بھی ذکر کیا، تو واقعی لوگوں نے اس ویلڈ پوائنٹ کو لیا، بات آگے بڑھی اور لوگوں نے منڈے کا روزہ رکھا. بھلے انہوں نے عید جو بدھ کو کیو 5% جو لوگ یہاں ہیں، لیکن وہ روزہ ماشاءاللہ انہوں نے منڈے کو رکھا. بلکہ یہاں سننے میں آیا کہ اور یہاں بھی جو لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے عمل کرنے والے علماء اکرام نے بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ روزہ آپ لوگ منڈے کا ہی رکھیں. ہاں یہ بڑی تبدیلی ہے. تو ماشاءاللہ اس کا مطلب میرے اس پوائنٹ کو انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو پذیرائی دی ہے، اس کی مجھے خوشی ہوئی. اللہ اس کو شرف قبول بخشے. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ایکسپلین کیا. اور یہ ایک اور ریزن ہے کہ جو آپ نے اپنے فتوے میں بھی فرمایا کہ مکہ کی مون سائٹنگ کو فالو کیا جائے، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ وہاں کا عرفہ کا اعتبار کریں. بالکل اس سے اگا کہ سینٹرائز ہو رہی ہیں تاریخیں. نبی پاک 9 ذی الحجہ جب وہاں کر رہے ہیں یوم عرفہ، اس سے پوری دنیا کے کیلنڈر سیٹ ہو رہے ہیں کہ سب وہ مکہ کے مطابق چلیں.